قرآن مجید کی کن کن آیات میں شراب اور نشے کو حرام کہا گیا ہے؟ کیا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ ایک چیز جب طے ہو چکی تو اب اس کو چھیڑنا کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، آخر 1500 سال سے اس امت میں کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی نہیں گزرا جس نے شراب کو جائز قرار دیا ہو۔ جب ایک بات ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی تو اب اور کوئی سوال نہیں رہا، اسی کو چھیڑنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے حیا آتی ہے کہتے ہوئے والعیاذ باللہ، کل کو کوئی اٹھ کے پوچھے کہ ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے، یہ کہاں آیا ہے کوئی تک بندی اس قسم کے سوالات؟ اللہ نے سب سے پہلے شراب پہ تنقید فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ سورہ نحل میں، مکہ میں، کہ اللہ کے انعامات میں سے ہے کہ تم پھل کھاتے ہو، اور پھر فرمایا آخر میں وَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكْرًا، اور تم اس سے، انگوروں سے، ان چیزوں سے نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ تو گویا تنقید کی۔ تو جو صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ سے بہت خوف اور مزاج شناس تھے نا، انہوں نے اس آیت کے اترتے ہی توبہ کر لی، انہوں نے کہا کبھی اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول اتنا کافی نہیں ہے، اللہ سے کہیں صاف حکم نازل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما، کہ آپ انہیں بتائیے کہ ان دونوں چیزوں میں نفع بھی ہے، واسم کبیر، اور بہت بڑا گناہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور شراب پی کے اور جوا کھیل کے تم جتنے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو، نقصان ان فائدوں کے بنسبت کہیں زیادہ ہے۔ رک گئے صحابہ رضی اللہ عنہ بہت سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کا اللہ کے رسول ابھی بھی بات واضح نہیں ہے، آپ اللہ سے کہیں صاف بتائے کیا۔ تیسری آیت پھر نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے، حرام ہے، جیسے گندگی ہے۔ رجس گندگی کو کہتے ہیں نا۔ تو اب کوئی آدمی گوبر کھانے لگے اور پھر کہ گوبر کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ لید کھانے لگے، اب اتنی گندی باتیں کہنی سننی پڑتی ہیں نا، والعیاذ باللہ، کیا کرے آدمی؟ اب وہ کہتا ہے حرام ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیزوں کی حرمتیں نازل ہوئی ہیں، کہیں لفظ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا رجس، گندگی ہے، من عمل الشیطان۔ ایک ترجمہ اس کے یہ بھی کیا گیا ہے کہ شیطان کے جسم سے جو گندگی خارج ہوتی ہے یہ وہ ہے، شیطان کی نجاست ہے۔ انسان فضلات کو جسم سے نکالتا ہے، دور کرتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ شیطان کا فضلہ ہے، من عمل الشیطان۔ دو چیزیں، پھر تیسری چیز فرمائے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آؤ گے یا نہیں؟ باقاعدہ ڈانٹا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بچنے والے ہو یا نہیں؟ اب اس پہ حرام کا لفظ نہیں آیا تو یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ کل کو والعیاذ باللہ کوئی کسی جانور کی گندگی کھانے لگے، پھر کہیں قرآن میں کہاں آیا جی حرام ہے؟ یہ آیات ہیں سورہ مائدہ کی، اور لفظ کون سے استعمال کیے گئے ہیں؟ یہ سارے الفاظ حرمتی کے تو ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جنہیں کے لیے قرآن نے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، پھر کیا خیال ہے ان کے لیے جب حرام کا لفظ نہیں آیا تو لوگوں کے لیے جائز ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ۔ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ کوئی آدمی اپنی والدہ سے نکاح نہیں کر سکتا، وَبَنَاتُكُمْ، اور بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہوگا، وَأُمَّهَاتُكُمْ، پھوپھی سے نکاح نہیں ہوگا، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجیوں سے اور بھتیجیوں سے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ،
آخر پہ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ہم نے کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیا کہ وہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرے، بیوی بھی اور سالی بھی۔ تو دو کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیوی اگر کسی بچی کی خالہ ہے تو خالہ اور بھانجی ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی پھوپھی بنتی ہے اور آگے دوسرا نکاح آدمی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھتیجی بنتی ہے، تو پھوپھی اور بھتیجی دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک ہی وقت میں رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن نے کہاں کہا ہے کہ حرام ہے؟ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا، قرآن نے صرف یہ کہا کہ بھتیجی سے نکاح حرام ہے، بس ٹھیک ہے۔ بیوی اور بھتیجی دونوں کو جمع کرنا یہ قرآن نے کہاں بتایا ہے؟ اب کل کو یہ بھی اٹھ کے کہہ دے کہ جی قرآن نے تو حرام نہیں کہا لہٰذا یہ بھی جائز ہے۔ یہ سب تعویلیں ہیں، اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں یار، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اور چند برس ہی تو ہیں، آنکھیں بند ہوں گی، اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے، تو یہ جو حلت اور حرمت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، وہاں پہنچ کے پتہ چلے۔ بہت زیادہ گھبرانے کی بات ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ حلال اور حرام کا منصب اللہ کے پاس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے تھے، سمجھے؟ یہ مسلک ہے بحر العلوم جو فواتح الرحمود کے مصنف ہیں رحمہ اللہ، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تحفہ استعشریہ میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیں۔ البتہ امام احمد رضا خان صاحب اس کے برعکس گئے، وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتھارٹی تھی، لیکن سوچا جائے کہ جس اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف ہو گیا امت میں کہ وہ بھی کسی چیز کو حرام کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے، تو عام امتیوں کا تو ٹھکانہ اور منصب ہی کیا ہے؟ انہیں کس نے کہا کہ تم کسی چیز کو حرام اور حلال قرار دو؟ تمہاری اتھارٹی تم ہوئی کیا چیز؟ اس لیے جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب اور عذاب کی باتیں بتا دیں بس ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان دنوں میں تکبیر پڑھتے رہو، اللہ کو پسند ہے، اور یہ فرمایا کہ جانور کا خون زمین پہ گرانا اللہ کو سب سے اچھا عمل یہ لگتا ہے۔ اب ایک ایکٹر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 25,000 30,000 بکرا ذبح کرنا تھا، اس کی بجائے میں نے واٹر کولر لگا دیا۔ بھئی تمہاری اتھارٹی کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں جا کر دخل دے رہے ہو؟ تم ہمیں سمجھا رہے ہو کہ اللہ کا قرب اس میں زیادہ ہے، تم ہمیں بتا رہے ہو کہ خدا اس سے زیادہ خوش ہو۔ پتہ ہے کہاں جا کے اثر پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم قیامت میں اللہ کہے گا کہ کیوں؟ ہم کہیں گے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور تم کہنا کہ میری عقل نے بتایا تھا۔ تم عقل سے احکامات لے رہے ہو نا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا ثواب اور عذاب اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا، وہ پابند ہے اس چیز کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اتنا حق بنتا ہے کہ آپ اطمینان کر لیں کہ بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، نہیں کہی کوئی نہیں مانے گا، امت اس کی رد کر دے گی، نفی کر دے گی۔ کس زمانے میں ایک حدیث بہت مشہور ہوئی، وہ حدیث یہ تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انگور کھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک انگور منہ میں ڈال رہے تھے، تو آپ نے فرمایا دو کر کے کھاؤ۔ محدثین کے ہاں جب پہنچی تو انہوں نے کہا یہ دو پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے، ہم عرب ہیں ہمیں تو آتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دو کا لفظ استعمال کیا ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کی 18ویں جلد میں اس پہ رد کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا جو لفظ بولا تھا تو ظاہر ہے یہ اردو سے تھوڑا ہی سیکھا ہوگا. فرض کر لو اس وقت پنجابی تھی، ہندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پنجابی اور ہندی پہنچی تھی؟ نہیں پہنچی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے متعلق کہنا کہ یہ الفاظ فرمائے تھے، یہ خود بڑا جھوٹ ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تحقیق کریں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم محققین سے پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا. اگر ثابت ہو جائے فرمایا تھا بس ختم ہو گئی بات. انہوں نے فرمایا کہ قربان کے دنوں میں اللہ کا سب سے بڑا قرب اور خدا کے راہ میں ثواب کیا ہے کہ جانوروں کا خون بہاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ دیا کہ کنویں کھدوا دینا، نہ یہ فرما دیا کہ یتیموں کی مدد کرو، نہ یہ فرما دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلا دو. ان مخصوص ایام میں ایک خاص عمل کا حکم دیا، بس یہ ہے. نبوت کے منصب میں ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری اتھارٹی کیا ہے؟ والعیاذ باللہ. اور خدا کیا اس پہ پکڑ ہو جائے گی؟ اپنے پاس سے گھڑنا ہے نا. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ملک میں دین کو نافذ کیا ہوگا، مجرم پیش ہوا، اس نے کہا اسے 101 درے لگاؤ. 101 درے لگائے گئے. وقت بدلا، حکومت بدلی، وہی جرم وہی چیز کا 99 درے مارو. اس کو 99 مار دیے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دونوں کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں نے 100 مقرر کیے تھے، تم نے 101 کیوں مارے؟ ایک درہ زیادہ کیوں رسید کیا؟ وہ کہے گا پروردگار یہ رعایا نہیں مانتی تھی، بندے باز نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت احکم بہم منی، یہ جو تیرے زمانے کے لوگ تھے ان کے بارے میں تو ہم سے زیادہ عقل مند ہو گیا تھا، تجھے زیادہ پتہ چل گیا تھا کہ کتنے دروں سے لوگ کنٹرول ہو جائیں گے، اور میرا حکم بدل دیا. اور دوسرے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم نے کیوں کم کر دیے؟ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے ترس آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ارحم بہم منی، اچھا تو مجھ سے زیادہ میری مخلوق پہ شفقت اور رحم کھاتا ہے. تو رہا فی النار، حکم ہوگا دونوں کو جہنم میں پھینک. تو ثواب و عذاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، وہ بتا سکتے ہیں. ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب کون بتا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ کتے کو پانی پلانے پہ ایک عورت بخش دی گئی. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا اور میں بخش دیا گیا. نہ، میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں. میں پانی پلاؤں، سب کچھ کروں، اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ کوئی چیز قبول نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. اللہ نے فرمایا قیامت میں ہم کچھ لوگوں کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی. فجعلناہ حباء منثورا، میں انہیں ایسے اڑا کر رکھ دوں گا جس طرح ریت کو ہوا اڑا کے رکھ دیتی ہے. ایک عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. کجا یہ کہ اس منصب میں جا کے دخل دینے لگے. سارا دار و مدار اللہ کی قبولیت پہ ہے، اللہ کی بخشش پہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا ایمان امید اور خوف کے، امید رکھے اللہ سے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، انشاءاللہ ہو گیا.